को उनकी उम्र के बराबर ले आए आप, ऐसा दिखा जैसे आप उनकी उम्र के हैं। उस उम्र का क्या तकाजा होता है, कभी आदमी हंसे, कभी आदमी खेले, कभी आदमी दौड़े, कभी आदमी नाचे, कभी गुड़ियां बनाए, गुड़ियों को वो घोड़े बनाए, घोड़ों को पंख लगाए, उसको पर लगाए, वो दौर वो होता है। आपका दौर तो ये नहीं है, आपकी उम्र तो 53 साल की हो गई है, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका के साथ क्या कर रहे हैं आप, कभी दौड़ रहे हैं, रिवायत के नहीं है, कभी दौड़ रहे हैं आप, उनके साथ मुकाबला करते हैं दौड़ने में। एक मर्तबा आप आगे हो, वो आगे हो जाती हैं, दूसरी मर्तबा दौड़ लगती है, आप आगे हो जाते हैं। कभी उनके साथ नहा रहे हैं, कपड़े के साथ हैं आप, उनके साथ नहा रहे हैं, उनसे पानी छीन रहे हैं, वो कहती हैं दानी दानी या रसूलुल्लाह मुझे भी दीजिएगा। कैसे उनके साथ, उनकी उम्र का तकाजा है। कभी उनके साथ खाना खाते हैं, उनके हाथ से बोटी छीनते हैं, जहां से वो खा रही थी वहीं से बोटी खाते हैं। कैसे मोहब्बत, कैसा प्यार है, उनकी उम्र का तकाजा है। और वो घोड़े बनाती हैं, गुड़ियां बनाती हैं, और आप उनके साथ उसी के बारे में खेलते हैं। अल्लाह अकबर। उनसे सर धुलाते हैं, एतकाफ की हालत में हैं, उनके हुजरे की तरफ सर मुबारक कर देते हैं, वो धोती हैं, कोई दूसरी नहीं धो रही हैं। ये उनकी उम्र का तकाजा है। खदीजतुल कुबरा के साथ कितनी दौड़ें लगाई, बोलो ना, कोई दौड़ लगाई नहीं। कभी उनके साथ हंसे, कभी खेले, कभी उनसे मजाक किया, कभी जो हजरत आयशा से किया गया उनसे सर धुलवाया, कभी आपने उनके साथ खाना खाया और उनसे बोटी छीनी, कोई है वाकया नहीं। उनकी उम्र बड़ी थी, इसलिए ऐसा लगा आपने अपने तकाजों को दबा दिया, अपनी उम्र के तकाजों को, उनके तकाजों का ख्याल किया। अल्लाह अकबर। यो इंसानों की तरबियत की हजरत खदीजतुल कुबरा, जिसने 2 शौहर देखे थे, उसने जो आपको देखा और फिर आपके लिए क्या कुर्बानियां की, क्या उनके जज्बात थे। कहना चाहिए कि वो भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक में एक मकाम बना चुकी थी। उसका उससे पता चलता है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, घर में जब भी कोई अच्छी चीज पकती थी तो आप सबसे पहले हजरत खदीजा की सहेलियों को भेजते थे। तो एक मरतबा मैंने छेड़ दिया, अब उर्दू का अलग छेड़ नहीं है, छेड़ दिया। मैंने कहा ये बुद्धि आपके दिल से नहीं निकली अभी तक, कब की मर चुकी, कब की जा चुकी। आपकी आंसुओं से आंसू टपकने लग गए। आपने फरमाया ये बुद्धि ये मेरे दिल से निकले जब लोगों के दरवाजे बंद हुए, बूढ़ी का दरवाजा खुला। जब लोगों की तिजोरियां दीन को मिटाने के लिए खुली, बूढ़ी की तिजोरी दीन के लिए लुटने के लिए खुली। कितना दीन के लिए लुटाया। कहा जब मेरे निकाह में आई थी, सारे मक्के वाले की दौलत इकट्ठी करके खदीजतुल कुबरा अकेली की दौलत का मुकाबले में नहीं थी, लेकिन जब हिजरत का वक्त आया सब कुछ लुटा चुकी थी। यहां तक कि आपके पास सवारी का ऊंट खरीदने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं थे। सब कुछ दीन के लिए कुर्बान कर चुकी। उस खदीजतुल कुबरा को मैं भूलूं? आपने फरमाया तेरी कौम मुझे जख्मों से चूर करती थी। और मैं शाम को जब घर पहुंचता था और खदीजा 2 प्यार के जुमले ऐसे कहती थी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व जज़ल्लाहु, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जजा दे हम सब की तरफ से। हमारे आका की क्या उन्होंने खिदमत की। आपने फरमाया वो 2 प्यार के जुमले ऐसे कहती थी, मेरे सारे जख्मों के ऊपर ऐसी मरहम लगती थी। मुझे याद ही नहीं रहता था दिन में किसने क्या क्या सताया, किस तरह गालियां दी, किसने पत्थर मारे, किसने गंद डाला, किसने क्या क्या किया है। मैं उस खदीजा को कभी भूल सकता हूँ? ये आपकी तरबियत का अंदाज था। और मैंने वो नफलों के ऊपर एक बात कही थी, इन मजालिस के लिए मैं एक मरतबा पहले भी कह करके गया, इस्लाह का मतलब यह है कि बिल्कुल हमको सिराते मुस्तकीम पर रहना है, जरा सा इधर नहीं जरा सा उधर नहीं। बुजुर्गों के साथ किस लिए इंसान दोस्ती लगाता है कि वो देखते रहें कि मेरा कोई काम सुन्नत के खिलाफ तो नहीं हुआ। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हमारे यहाँ एक शागिर्द थे। अभी 2 दिन पहले मेरी एक गलतफहमी दूर हुई। एक मरतबा वो तशरीफ लाए, लंबी उम्र पाई उन्होंने, अभी करीब में इंतकाल हुआ उनका, लेकिन वाकईतन उनके चाल से लगता था कि ये हुसैन अहमद मदनी अलैहिर रहमा ही के शागिर्द होंगे, हजरत मौलाना फिरोजुद्दीन खाकी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो बड़ी मीठी अपनी जबान वो बोलते थे, उसमें कहने लगे, मुफ्ती साहब मैं वुजू करना तो जरा देखो कोई सुन्नत ने खिलाफ तो नहीं मैं कर रहा। मेरे सामने कहते हैं मैं वुजू करता हूं, आप देखो कोई गलती तो नहीं मेरे से हो रही। मैं समझ गया कि बूढ़े को मेरी कोई गलती नजर आ गई है
اور یہ میری اصلاح کا طریقہ ہے. پھر کہنے لگے میں نماز پڑھنا تو تجھ دیکھنے کیا سے میرے کو غلطی تو نہیں ہوئی. تو میں سمجھ گیا. لیکن میں نے 2 دن پہلے کسی ان کے عمر کے ایک بندے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا نا یہ ان کا طریقہ تھا, ہر بندے سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں میرا یہ کام سنت کے خلاف تو نہیں ہو گیا. کہا ایک ایک بات کے لیے پوچھتے تھے, یہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے. بزرگوں کا مطلب, خانقاہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے رہیں سنت کے مطابق, سنت کے مطابق, سنت کے مطابق. اس لیے کہ جتنی بھی اصلاح ہے بس وہ سنت میں ہے. بس ذرا سا ادھر ادھر ہو گئے تو ہوا پر اڑے کوئی انس و جن, خلاف پیمبر ہو تو شیطان گن. اگر پیمبر کے خلاف ہو گیا وہ بزرگ نہیں, وہ شیطان ہے. وہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر بات یاد آ گئی, اس لیے عرض کر دیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ کو آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو, بخاری کی روایت ہے. سب سے پوچھا کہ یہ 2 رکعت کون سی تھی؟ کہا اشراق کی تھی. اشراق اور چاشت کی نماز محدثین کے نزدیک ایک ہی ہے, فقہاء کے نزدیک بھی ایک ہی ہے. وہ جلدی پڑھی جائے تو اشراق ہوتی ہے, دیر میں پڑھی جائے تو چاشت ہوتی ہے. صوفیاء کرام 2 بناتے ہیں, چلو وہ ان کی بات ہے کہ زیادہ نفلیں پڑھی جا سکیں. اس سے معلوم ہوا کہ اشراق کی نماز کی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا, ہے اہمیت. اتنی نہیں, بخاری میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی 3 کام کبھی نہیں چھوڑنا. ان میں سے ایک فرمایا کہ اشراق کی نماز کبھی, بولو نا, ہے نا حدیث, اشراق کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا, بخاری کی حدیث. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 8 رکعت پڑھی. چلو بعض نے کہا کہ فتح کی نمازیں تھیں, بعض نے کہا چاشت کی تھیں. محدثین کی اکثریت کہتی ہے کہ چاشت اور اشراق دونوں ایک ہیں, وہی تھی. اس کو اپنے پاس یاد رکھو. ایک دوسری بات دیکھو, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج الگ الگ ہیں, اور ان کے والد حضرت عمر کا مزاج الگ ہے. حضرت عمر کا مزاج کیا ہے؟ سخت مزاج ہے. جہاں ذرا سا لگتا ہے کہ لوگ کسی چیز میں مبالغہ کرنے لگے ہیں تو وہیں اس میں ڈانٹ دیتے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ, یہ سخت قسم ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو کون ہو سکتا ہے؟ عمر. زیادہ مستقیم پر قائم رہنے والے, دوسرا درجہ پورے صحابہ میں, یعنی سارے نبیوں میں دوسرے مقام پر ان کے والد محترم. لیکن حضرت عبداللہ کا مزاج کیا ہے؟ کوئی پتہ لگ جائے کہ اللہ کے حبیب کا کیا طریقہ ہے, بس اس پر عمل کروں. ہائے ہائے, عاشق کا مزاج یہی ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ سب کچھ قربان کرتا ہے, لٹانا چاہتا ہے اس کے اوپر. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن بات بڑی مزے کی ہے. اور مجھے اس طرح کی چیز نہ فارسی نہ اردو نہ عربی میں یاد ہے اس وقت میں, شاید ہوگی خیر ہر زبان میں. کسی نے کہا کہ کس کو کہتے ہیں عاشق؟ کہتا ہے اوفو لام لے چلو بند بند میرا, میرے یار دا پلنگ بنانے نو. میری تمنا یہ ہے کہ آپ میری ہڈیاں توڑو, میرے دوست کے لیے ایک چارپائی بناؤ. ہڈیاں گوڈیاں دے بناؤ چار پاوے, باواں رہن دیو سیروے لاونے نو. میری ٹانگوں کی اس کی بھائیاں بناؤ, اور یہ بازو کاٹ کے اس کے سیروے بناؤ. کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ نیچے کیا بچھانا ہے؟ کہتے تن دے بالاں دا بنو بریک منجا, وہ چمڑا رہن دیو سیج بچھاونے نو. یہ جو بال ہیں ان کی رسی بناؤ, اور اس کا وہ اس کو سوت سے اس کو بان سے چارپائی کو بنو, اور اب نیچے میٹرس کی جگہ کچھ ڈالنا ہے, اس کے لیے کیا ڈالو؟ کہا میرے جسم کو ڈالو, وہ چمڑے کو ڈالو. چمڑا رہن دیو سیج بچھاونے نو, چمڑی اتار کر کے وہاں ڈالو. کہتے ایک چیز باقی بچ گئی, سر دی کھوپڑی دا بنے مست پیالہ, قادر یار دی نشا پلاونے نو. یہ قادر یار ان کا نام ہے. کہتا ہے سر کی کھوپڑی بچ گئی تو اس کو صاف کر کے پیالہ بنانا شاید ان کے کام آ جائے گا کبھی نہ کبھی. یہ تو تمنا ہوتی ہے کہ میں سب کچھ قربان کروں اس کی ایک ادا کے اوپر. وہ کیسے کر رہے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے, مگر آپ کے ساتھ جانے کے شرف کس کو ملا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ. کس کو ملا؟ حضرت بلال کو, حضرت اسامہ کو رضی اللہ تعالی عنہما. ہم سب کی طرف سے اللہ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں باہر تھا, مجھے پتا چلا, میں دوڑا ہوا آیا, ان دونوں سے پوچھ رہے ہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا نماز پڑھی. کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے بتایا یہ جگہ نماز پڑھی. فرمایا عبداللہ بن عمر جب بھی مکہ آتے تھے کبھی نماز پڑھتے تھے کعبہ میں, کبھی نہیں پڑھتے تھے. نہیں پڑھتے تھے
تو کہتے تھے دیکھو آخری حج کے موقع پر اللہ کے حبیب تشریف لائے، آپ نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی، یہ سنت ادا ہو گئی۔ جب پڑھتے تھے تو فرمایا فتح مکہ کے موقع پر آپ نے نماز پڑھی تھی اس لیے پڑھتا ہوں، مگر پڑھتے بھی کیسے تھے؟ بخاری کی روایت ہے، دروازے سے داخل ہوتے، خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے، پہلے 2 ستون کو کراس کرتے، پھر آگے والے 3 ستون آتے، تو ان تینوں میں سے 2 کو دائیں طرف رکھتے، 1 کو بائیں طرف رکھتے، اور پھر آخر کی دیوار سے پیچھے کتنا کھڑا ہوتے؟ کہا اتنا کھڑا ہوتے کہ سجدے کے آگے مشکل سے 1 بالش کے قریب جگہ باقی رہتی، اور فرماتے تھے کہ اسامہ کے بتانے کے بقول یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی تھی۔ اتنا اہتمام سنت کا۔ اتنا ہی نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے ساتھ کون ہے؟ حضرت اسامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا اسامہ مجھے راستے کی باتیں بتاؤ، حضور نے کیا کیا کیا؟ انہوں نے بتانا شروع کیا۔ آپ سواری پر سوار ہوئے، پھر کس طرح آپ نے لوگوں کو آہستہ آہستہ چلنے کے لیے کہا، کس طرح آپ کی اونٹنی چل رہی تھی، وہ سارا منظر بیان کیا۔ کہا پھر جب قریب آئے تو وہ جہاں سے گھاٹی کراس ہوتی ہے مزدلفہ سے پہلے، اس میں آپ قافلے کو چھوڑ کر دائیں طرف اندر چلے گئے، اور میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہاں معلوم ہوا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، میں رک گیا۔ جب آپ واپس آئے میں نے آپ کو پانی پیش کیا، استنجا فرمایا، پھر میں نے پانی پیش کیا تو آپ نے وضو کیا مگر ہلکا وضو کیا، اور میں نے کہا نماز، آپ نے فرمایا نماز کی جگہ آگے ہے۔ اس حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی حج کر کے یہاں سے واپس لوٹتے تھے، اور ہر سال حج کرتے تھے، عبداللہ بن عمر ہر سال حج کرتے تھے۔ جس سال حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا مکہ پر، بیٹوں نے کہا حضرت اس سال آپ حج نہ کریں، کہا نہیں پکا کروں گا۔ کہا ہو سکتا ہے آپ کو راستے میں روک لیا جائے، کہا سبحان اللہ ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ کہا کیا سنت ادا ہوگی؟ کہا حضور بھی تشریف لے گئے تھے، حدیبیہ میں روکا گیا تھا، مجھ کو بھی روکا جائے گا، میں بھی قربانی کر کے واپس آؤں گا۔ اگرچہ ان کو نہیں روکا گیا اس سال، وہ گئے حج کرنے کے لیے، انہوں نے حج کیا، مگر جب بھی حج کرتے اس گھاٹی کو کراس کرتے، وہاں سے آگے نہ بڑھتے، ادھر اندر جاتے اور ایسے ہی بیٹھتے اور چل کے واپس آ جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا آپ نے حکم دیا ہو، ایسا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی ضرورت ہے۔ فرمایا بے شک ضرورت ہے، مگر چونکہ آپ یہاں رکے تھے تو میرے قدم اٹھتے نہیں آگے جانے کے لیے کہ جب تک میں وہاں نہ رکوں جہاں تک آپ رکے تھے۔ مکہ اور مدینہ کے راستے میں کہا سب سے زیادہ اس راستے کے ماہر حضرت عبداللہ بن عمر کہ حضور کہاں کہاں سے گزرے